السلام علیکم، میں ہوں طارق بچا اور میں آپ کو بتاؤں گا اور پڑھاؤں گا سبجیکٹ جسے کہتے ہیں تعلقات عامہ یا انگریزی میں کہتے ہیں پبلک ریلیشنز۔ میں نے 35 برس تقریباً پبلک ریلیشنز میں گزارے ہیں، اس شعبے سے میں منسلک رہا ہوں۔ آئی ہیو بین انوالوڈ ان دس both in practice and I have been teaching this for the last 15 years. Public relations کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے اور آج کے دور میں public relations is a very important subject. When in fact if you study and if you analyze، یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں تو public relations کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ عرصہ دراز سے اور میری رائے میں اور میری ریسرچ کے مطابق یہ قدیم زمانے سے پبلک ریلیشنز کسی نہ کسی شکل میں پیپل ہیو بین یوزنگ دس ٹیکنیک، یا یہ ٹول اگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انسان کی زندگی کے تعلقات میں، یعنی اے ٹول فار دی ریلیشنز بٹوین ہیومن بینگز، اٹ ہیز بین یوزڈ فرام ٹائم امیموریل۔ اٹس ناٹ نیو۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ پبلک ریلیشنز کا صحیح موجد برنس تھا، جو ایک امریکن تھا، جس نے 1904 میں سب سے پہلے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک علم کے طور پر اپنے خیال کا اظہار کیا، جو 1994 میں بھی زندہ تھا۔ 104 سال کی عمر اس نے پائی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پبلک ریلیشنز اس نے ایجاد کیا، حالانکہ میری رائے میں پبلک ریلیشنز کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے، اور یہ جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، یعنی دس ورلڈ ہیز کم ان ٹو ایگزسٹنس، اٹ از ان پریکٹس، ان ووگ اینڈ از بینگ یوزڈ سنس دین۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے۔ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی آپ پبلک ریلیشنز کے بارے میں یو ہیو بین سیئنگ دیٹ اٹ از بین ان یوز فار کوائٹ سم ٹائم اینڈ پری ہسٹورک ڈیز آلسو. So there are clear examples. If you know that there used to be inscriptions, there used to be caves, there are caves جہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں ٹیکسلا ہے، ہڑپا ہے، پھر زمبابوے میں کیوز معلوم ہوئی ہیں، جن میں تصویروں کے ذریعے وہ اپنے پیغامات، اپنے کلچر، اپنی تہذیب they used to pass it on to the people. So basically it is not new. If you say that is new, then I would say it's as new as the civilization. تو پبلک ریلیشنز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نیا علم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز کو استعمال کرنے کے مختلف ٹولز کی آگاہی یہ نئی ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ لوگوں کو متعارف کرایا گیا، اس سے متعارف کرایا گیا لوگوں کو، اینڈ پیپل ور انفارمڈ ہاؤ ٹو یوز دیز ٹولز افیکٹولی۔ ایک زمانہ تھا جب پبلک ریلیشنز کو کنفیوز کیا جاتا تھا مختلف چیزوں سے، کہ پبلک ریلیشنز کا کام پبلسٹی کرنا ہے، پبلک ریلیشنز کا کام مارکیٹنگ کرنا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ پبلک ریلیشنز ایک بہت براڈر ٹرم ہے، اور مارکیٹنگ، ایڈورٹائزنگ، پبلسٹی، پروپیگنڈا وغیرہ یہ سب اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کے بارے میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پرانا کیسے ہے، پرانا علم کیسے ہے، اور یہ ہاؤ واز دس ان پریکٹس اینڈ ان ووگ سنس ٹائم امیموریل، میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں، ویری سمپل ایگزامپل، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، یا جب کوئی آپ کو ملنے کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کام کرتے ہیں، وہ جو شخص آپ کو ملنے آتا ہے اس کی عمر، اس کے تجربے، اس کے مقام کے اعتبار سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میری رائے میں یہ پبلک ریلیشن کا ایک بہت چھوٹا اور ایک بیسک یعنی بنیادی عمل ہے۔ اب جو چیز ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ پبلک ریلیشنز کی ابتدا کب ہوئی اور پبلک ریلیشنز کیا ہے۔ تو اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک سلائیڈ کی طرف لیے چلتا ہوں، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ پبلک ریلیشنز کی ابتدا اور اس کا تعارف کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پبلک ریلیشنز نیا نہیں ہے۔
یہ پرانا علم ہے. صرف اس کی شکلیں اور اس کا طریقہ استعمال، یعنی اس کو کس طریقے سے آج کے زمانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بدل رہی ہیں، وہ امپروو ہو رہی ہیں اور ان میں روز افزوں ترقی ہو رہی ہے. اس میں مختلف عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں. There are a lot of things which have changed over a period of time and they will keep on changing. The second thing we want to tell you is that it was being used since time immemorial. جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ زمانہ قدیم سے پبلک ریلیشنز کے طریقے استعمال ہو رہے تھے، جس میں سب سے پہلے پکٹوگرام، یعنی پتھروں پر، مختلف راکس پر انسکرپشنز، یعنی ان کے اوپر تصویریں بنائی جاتی تھیں، ان کے اوپر کریکٹرز بنائے جاتے تھے، جس سے اس زمانے کے لوگ اپنے خیالات، اپنے تمدن، اپنی تہذیب کا اظہار دوسرے لوگوں تک جانے کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑتے تھے، تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا رہے. یہ پبلک ریلیشنز کا اس زمانے کا ایک طریقہ تھا. ایک پبلک ریلیشنز کا دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک بڑی بڑی وہ عمارتیں بناتے تھے جس سے ان کی نشانیاں قائم رہتی تھیں. جس طرح مصر کے اہرام ہیں، وہ ایک بہت بڑی مثال ہے پبلک ریلیشنز کی، جس کے ذریعے لوگ اپنی تمدن اور اپنے نشان چھوڑ جاتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ کون کون اس زمانے میں گزر چکا ہے اور ان کی کیا کیا کارہائے نمایاں تھیں. اس میں مغل بادشاہوں کی شاندار عمارتیں، ریلیجس بلڈنگز، ماسکس، ٹیمپلز، ہر چیز جو تھی اس کا بیسک پرپز یہی تھا کہ ان کی نشانیاں جو ہیں وہ آگے جاری رہیں. یعنی ایک لحاظ سے وہ اپنے بارے میں آنے والے لوگوں کو اور اس زمانے کے لوگوں کو اور دوسری تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آگاہ رکھتے تھے. اس کے بعد دوسرا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا، دیٹ واز سینڈنگ ایمسریز، sending messengers. They started sending various people to various cities, various cultures, various countries. The purpose was to convey their messages, convey their thoughts, and convey according to what they were doing, their activities to the people. So basically, public relation has been used always for the purposes of conveying what human beings are doing, and they want to apprise the other people to what they want to know about them. So public relations in this shape was always there. Now, how is public relations being used nowadays? That is one of the most important things. But before we move on to that, the most important thing is کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرانے زمانے میں in olden days they used various methods which I have just told. I just would like to revise for you or repeat for you that they were using pictograms, they were using rocks, they were using inscriptions on stone, they were using buildings, they were using mosques. By the religious books, conveyed the religious thoughts and faith to the people. So this was, in short, the basic role of public relations from time immemorial. Now, public relations is even in use today. This is basically in order to apprise you regarding what is public relations. The basic, to sum up, public relations is a mean or a tool to convey to other human being the activities of one human being, one group, or one institution or one organization. Now, coming to the second slide, let us have a look on the meaning of public relations. What does public relation mean? Public relations is basically a form of communication. Now, in olden days and even in modern days, in certain cases, if we see and we read and we analyze, generally public relations is misunderstood. It's normally the normal management concern, cause, and understanding is that the job of public relations is to create a favorable image or climate of opinion and or to improve a tarnished image of an organization, a group, or an institution. Well, this is just to me a function of advertising and marketing. میرے حساب سے یہ مارکیٹنگ اور
پبلسٹی یا ایڈورٹائزنگ کا شعبہ ہے یا اس کا فنکشن ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ پبلک ریلیشنز کا حصہ ہیں. دس از ناٹ پبلک ریلیشن. پبلک ریلیشنز کا بیسک فنکشن براڈر ہے. پبلک ریلیشنز جاب از ٹو کریٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھرو نالج. یعنی سب سے پہلے پبلک ریلیشنز والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واٹ پروڈکٹ، واٹ تھاٹ، واٹ تھیوری، what policy it is going to propagate, it's going to convey to people or public to whom or for whom it is meant. This involves some cases, and most of the cases also, effective change. So, what public relation means in the real sense, that public relations, if you read on the slide, says public relations is a form of communication which applies to any sort of organization, commercial or non-commercial, in the private or public sector. This is in fact the crux and the meaning of public relations as it goes, not the way generally conceived by people, by managements, by organizations or their leaders. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پبلک ریلیشنز کا بیسکلی کیا مطلب ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پبلک ریلیشنز ایک بہت وسیع اور اس کا رول بہت وسیع ہے. یعنی اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو فیو فنکشنز. اس کا رول بہت وسیع ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پبلک ریلیشنز ایک دائرے کے اندر کام نہیں کرتا. پبلک ریلیشنز کا بھی ایک خاص دائرہ کار ہوتا ہے جس میں اس نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کا وقتاً فوقتاً مختلف ڈیفینیشنز ہوتی رہی ہیں. پبلک ریلیشنز کا جو جد امجد ہے، جسے فادر آف پبلک ریلیشنز کہتے ہیں، ایڈورڈ برنیز، جو امریکہ میں تھے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ نوشن آل ٹوگیدر اباؤٹ پبلک ریلیشنز. سو لیٹ اس کم ٹو دا نیکسٹ سلائڈ which will show you and inform you about various definitions, and then I will also tell you what I mean by public relations. As you know, public relations has two initials. The word public starts with P and the word relations starts with R. So in order to explain public relations in a better way, I have devised a definition which explains the use of the word public and its initial P, and the word's relation, its initial R. So let us go and see the next slide. Now the most accepted and confirmed definition which is in vogue and is being used by many and who consider it to be an authentic definition of PR, as you see on this slide, I have also defined it as an accepted definition, which was by Edward Bernays in 1948, which was adopted later on in 1994, and of course has been accepted generally, universally, as even now as to be an accepted definition. What is it? Public relation is a planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. Now, this was the definition which was given by Edward Bernays. Let me tell you simply, public relations جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ایک تجویز کے تحت اور مسلسل کوشش ہے جس کے ذریعے باہمی سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ تنظیموں، آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز یا گروپس یا ان سے متعلقہ پبلکس کے درمیان پیدا کی جاتی ہیں. سو یہ ہے ایک متفقہ ڈیفینیشن آف پبلک ریلیشنز. اس کے بارے میں بعد میں مختلف ڈیفینیشنز بھی آئیں. اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اٹس اے فینومینا اینڈ اٹ از دا نیڈ آف ٹائم. آج کل کوئی آرگنائزیشن میری رائے میں ایسی نہیں ہے جو شاید پبلسٹی تو نہ کرتی ہو لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر کسی نہ کسی انداز سے پبلک ریلیشنز کو استعمال نہ کرتی ہو. پھر کوئنٹن بیل جو پی آر کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ورڈ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے، اور ان کے خیال کے مطابق ڈیفینیشن میں پرسویشن یعنی
قائل کرنے کے لفظ کو استعمال کرنا چاہیے. سو دس واز دا چینج وچ کوینٹن بیل جو پی آر کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کہی. ان کے مطابق ڈیفینیشن یوں بنتی تھی کہ پبلک ریلیشنز از اے پلانڈ اینڈ سسٹینڈ ایفرٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین persuasion between an organization and its publics. So more or less the difference was in the use of word باہمی افہام و تفہیم کی نسبت ان کو قائل کرنے کے بارے میں. اور آج کے دور میں جنرلی یہی ایک رول جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, یعنی آپ کو مختلف پروڈکٹس والے جو آرگنائزیشنز اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کر رہی ہیں, جو آرگنائزیشنز اپنے خیال کو آپ تک پہنچانا چاہتی ہیں, وہ آپ کو مختلف ذرائع سے پبلک ریلیشنز کے مختلف ٹولز سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو یا تو آپ ان چیزوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ آپ پالیسی کو اڈاپٹ کر کے اپنا ایک زاویہ نگاہ بنا لیتے ہیں. سو یہ ہے آج کے دور میں پبلک ریلیشنز کی صحیح ڈیفینیشن. اب میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی ایک سادہ ڈیفینیشن جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم بائی ایکسپیرئنس یعنی تجربے سے اور یوزنگ پبلک ریلیشن ایز اے پروفیشن آئی بین ایبل ٹو ڈیولپ وچ از آئی ہیو ڈسائفرڈ دی ورڈ پبلک ود اٹس انیشلز پی. ناؤ the word P means, for me, it means performance. First of all, you have to develop performance of a product, of a thought, of a policy. In between your own public, your own organization, within your organization. So this was the initial P which I used, that the word public's initial P, the purpose of that is for the purposes of performance as against the word public. Now relations, what is relations? You know, once you determine the public and you perform or you make a performance for the product, for the policy, for the theory or a thought, you immediately are looking towards a result. Now, our relations only improve on the basis of results. So, the two simple meanings of public relations as a science are P for performance, that you have to first of all perform. Your product has first of all perform. مثال کے طور پہ اگر آپ ماچس یا دیا سلائی لیتے ہیں اور وہ اگر صحیح طریقے سے جلتی نہیں ہے تو nobody will buy. So it has to perform. اگر آپ ایک کوئی پروڈکٹ ایسی لانچ کرتے ہیں جو استعمال کرنے میں ان چیزوں پر پوری نہیں اترتی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ پبلک ریلیشنز پر پوری نہیں اترے گی کیونکہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی ہوگی. سو پرفارمنس از ویری امپورٹنٹ. آن دی بیسس آف پرفارمنس, ونس اٹ از پرفارمنگ ٹو دی اسٹینڈرڈس, ریکوائرمنٹس, ڈیمانڈ, لائکنگ آف دا پبلک, دین دے ول بی ریزلٹ اینڈ ریزلٹس ول بی فیوریبل or unfavorable if the products are not good. So according to me, public relations is composed of two things. One is performance, which is very important ingredient, جو بہت اہم جزو ہے public relations کا, اور دوسرا ہے result یعنی نتائج. اس کی بنیاد پر, performance کی بنیاد پر آپ کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. سو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے جب بھی پبلک ریلیشنز کے کسی شعبے میں, کسی سیگمنٹ میں آپ پبلک ریلیشنز ایز اے سائنس, ایز اے پروفیشن, ایز اے ٹول استعمال کریں تو ان دو چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. یہ بنیادی چیزیں, اگر یہ دو بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پرفارم نہیں کر رہی ہوں گی تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. دیٹ مینس ریزلٹ ول ناٹ بی گڈ اینڈ دی پبلک ریلیشن ایفرٹ ول فیل. اب آتے ہیں ہم پبلک ریلیشنز کے مختلف ٹیکنیکس کی طرف. ابھی ہم بات کر رہے تھے پبلک ریلیشنز کی ڈیفینیشنز کی, یعنی پبلک ریلیشنز سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا اوتھینٹک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشنز ہیں. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وضاحت ہو سکے کہ پرفارمنس یعنی کارکردگی, رزلٹ یعنی نتیجے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور اس کی صاف اور روشن مثالیں کیا ہیں. دیکھیے, آج کے دور میں پچھلے کچھ عرصے سے میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں. مثلا اگر کوئی ایئر لائن ہے اور وہ ایئر لائن اپنے کسی روٹ پر
بہت زیادہ لوڈ اس کو نہیں مل رہا اور اس کو بڑھانا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ مختلف کیا ایسے عوامل اختیار کرے گی جس سے لوڈ اس کا بڑھے تاکہ اس روٹ پر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو اور اس کا نقصان میں کمی یا اس کے منافع میں اضافہ ہو. اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 عوامل کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ریسرچ، یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روٹ پر کون کون سی دوسرے ان کے مد مقابل حریف ہیں، یعنی یا کوئی ایسی مارکیٹنگ ان کے مد مقابل ہیں جو ان سے بہتر مارکیٹ کا شیئر لے رہے ہیں. ایک تو یہ ریسرچ کرنی ہوگی. دوسری، وہ دوسری ایئر لائنز اس سیکٹر پہ یا اس روٹ پر کیا ایسی فیسلٹیز پیسنجرز کو دے رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک پرٹیکولر ایئر لائن کے مقابلے میں دوسری ایئر لائن کو زیادہ پیسنجر ٹریفک مل رہی ہے. یہ 2 عوامل جب موجود ہوں گے تو اس ایئر لائن کی مینجمنٹ کو یہ آسانی ہوگی ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ وہ کون سے ایسی ٹیکنیکس استعمال کرے جس کے ذریعے وہ لوڈ فیکٹر بڑھا سکیں تاکہ ان کی منافع میں اضافہ ہو سکے اور وہ زیادہ وائبل آرگنائزیشن بن سکے. اس ضمن میں جب یہ پوری سرویز اور یہ پوری ریسرچ کے قوائف، اعداد و شمار ان کے پاس آ جاتے ہیں تو اس بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ نمبر 1، کیوں ان کی ایئر لائن میں پیسنجر سفر نہیں کر رہے، اس کے ان عوامل کو دور کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گراؤنڈ سروسز اچھی نہیں ہیں، آپ کا سٹاپ اوور اچھا نہیں ہے، آپ کے جہاز میں کمفرٹ لیول اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کے جہاز میں گراؤنڈ پر یا جہاز میں سروس اچھی نہیں ہے. اگر یہ سارے قوائف ٹھیک نہیں ہیں تو پہلے ان کو درست کرنا پڑے گا. تو یہ آئے گا پرفارمنس کے زمرے میں، یعنی آپ کی پرفارمنس صحیح ہو جائے گی تو آپ کو اچھا نتیجہ مل سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جس کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ان عوامل کو دور کرنے کے بعد ان کو کس طریقے سے پیسنجرز تک، اپنے پوٹینشیل پبلکس تک پہنچایا جائے. جب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ ان کی سروس میں خرابی ہے، جب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ ان کے روٹس پر ان کے جہاز کی کنفیگریشن میں خرابی ہے، تو وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کی. کیا انہوں نے ان سروس کے نقائص کو دور کیا؟ اگر دور نہیں کیا تو کس طریقے سے دور کیا جائے، اور اگر دور ہو گئے تو ان کو کس طرح پبلک تک پہنچایا جائے. اس کا ایک ذریعہ پبلک ریلیشن کیمپین ہے. یعنی نمبر 1، آپ کی گراؤنڈ سروسز اتنی اچھی ہوں کہ آپ کا جو وہاں عملہ ہے اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن ود پیسنجر شوڈ بی ویری گڈ. دے شوڈ ٹریٹ دی پیسنجر ایز دا کنگ. ایز دے سے کسٹمر از آلویز دا کنگ. سو دے شوڈ ٹریٹ دا پیسنجرز in a very befitting manner. They should take care of them. پرٹیکولرلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. پیسنجر اگر کوئی فیملی پیسنجر ہیں، وہ ٹریول کر رہی ہیں، ان کے بچوں کا خیال ہو، ان کے بیٹھنے کا، جہاں جرنی میں بریک آتا ہے، زیادہ خیال رکھا جائے. جہاز میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جائے. یہ پبلک ریلیشنز کے کچھ ایسے عوامل ہیں جن کا خاطر خواہ تدارک کیا جائے، جس کی وجہ سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے پبلسٹی کا، یعنی آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اب یہ ایئر لائن وہ نہیں ہے، یہ جاگ اٹھی ہے، اور یہ پیسنجرز کی سروس، پیسنجرز کی کمفرٹ، پیسنجرز کو زیادہ سے زیادہ آرام اور کمفرٹ پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے، اور اس نے یہ اقدامات کیے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے جب بھی آپ پبلک ریلیشنز کے طور پہ ہوں گے، یہ تو میں نے ایک ایئر لائن کی مثال دی، اسی طریقے سے کسی پروڈکٹ کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امریکہ میں ایک بیوریج ڈرنک تھی، اس کے ایک کین میں سے ایک ٹن کا پیس نکل آیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کین کے اوپر ایک کین اوپنر ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے اس کے بیچ میں رہ گیا، اور وہ نیا کین جو ہے وہ وہاں سپر مارکیٹ میں چلا گیا. اس کو خاتون نے خریدا، اس نے اس کو پیا، وہ ٹن کا جو حصہ تھا وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا. اب اس کی وجہ سے ہوا کیا
پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول میں پرابلم تھی. جہاں یہ کینز پیک ہوتے ہیں وہاں کوالٹی کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کین کو فل کرنے سے پہلے کیا اس میں کوئی باہر کا ایجنٹ یا کوئی ریزیڈیو باقی تو نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پراپرلی واش نہیں کیا گیا, ان کی واشنگ کا خیال نہیں رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اندرونی طور پر آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ کین جب اس خاتون نے خریدا, نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون نے وہاں کے قوانین کے مطابق کمپنی پر ہرجانہ کا دعویٰ کر دیا. اب اس کے بارے میں کمپنی نے کیا کیا؟ اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں کمپنی کی بڑی بدنامی تھی اور ایک بہت بڑا برانڈ جو تھا وہ مارکیٹ سے تیزی سے آؤٹ ہونے لگ گیا. چنانچہ کمپنی نے اس کے لیے ایک خصوصی حکمت عملی اختیار کی اور اس دن کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اس خاتون کو کانٹیکٹ کیا, اس سے پرسنل لیول پر انٹریکشن کیا, اس کی اس وجہ کو دور کیا اور اس کو مناسب کمپنسیشن دینے کے بعد ایک پبلسٹی کیمپین چلائی جس میں کہ انہوں نے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کنٹرولز ڈیوائز کیے ہیں, جس سے کسٹمر کی سیٹسفیکشن, اس کی صحت, اس کی یوٹیلیٹی, اس کا فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک پبلسٹی کیمپین چلائی. یہ دو مثالیں ہیں جو میں نے آپ کو دیں جس کے جو کہ پرفارمنس اور ریزلٹ اورینٹڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے عوامل اور ایسی پرپوزلز ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آرگنائزیشن یا اس کے پبلک ریلیشن پروفیشنل ایک ایسی تجویز یا ایک ایسی حکمت عملی یا ایک ایسی پالیسی یا ایک ایسی کیمپین بنائیں جس سے ان کی کمپنی کی پروڈکٹس, یعنی اگر کوئی کمپنی پروڈکٹ مارکیٹ کر رہی ہے, اگر کوئی گروپ ہے اس کی پالیسی, اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اس کا منشور, یہ کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں اعتماد بحال کیا جائے یا اعتماد پیدا کیا جائے. اس ضمن میں آپ کو دو چیزوں کو خیال میں رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ایک دفعہ پھر اسی بات کا میں بار بار تذکرہ کروں گا کہ کوئی پالیسی, کوئی کیمپین تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس پر نالج, یعنی آپ کو پہلے انفارمیشن نہ ہو. یعنی اگر نئی پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو کیسے مارکیٹ کریں گے, اگر جب تک کہ آپ کو اس پروڈکٹ کے اچھائیوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا, یعنی یو ڈونٹ نو دی ہائی لائٹس آف دا پروڈکٹ, دیر ول بی نو یوز. If you are not aware, you will not be able to highlight. If you won't be able to highlight, how will you market? So, the first thing is the research. Number one, knowledge. Knowledge about the product, its usage, and knowledge about its public to whom your campaign is directed. یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ان دو چیزوں کو جب تک آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کی کوئی کیمپین کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے سروے کا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی, بہت سی آرگنائزیشنز جو نئے جو ایسے طالب علم ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کو یا ایک خصوصی سروے پول کے ذریعے یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی, ان کی پروڈکٹ کا مارکیٹ میں کیا رسپانس ہے, کیا فیڈ بیک ہے. یہ بھی ایک ریسرچ کا دوسرا طریقہ ہے. جب یہ تمام انفارمیشن موجود ہو جاتی ہے یا مل جاتی ہے ایک آرگنائزیشن کو تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے پبلک ریلیشن کیمپین بنانے کے لیے. اس کو آسانی ہو جاتی ہے اپنی پبلک کو کنونس کرنے کے لیے کہ ان کی پروڈکٹ, ان کا تھاٹ یا ان کی پالیسی ان کے لیے فائدہ مند. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پبلک ریلیشن کو استعمال کرنے کے لیے یا اس ٹول کو استعمال کرنے کے لیے کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے, جس میں پکٹوگرامز تھے, جس میں انسکرپشنز تھیں, جس میں میسنجرز تھے, جس میں بلڈنگز تھیں, جس میں ہماری ہولی بکس بھی شامل ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ ساری چیزیں بدل چکی ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ابھی بھی استعمال کی جاتی ہیں, لیکن آج کل کے دور میں جو نئے ٹولز آئے ہیں ان میں بل بورڈز, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے
بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہینڈ آؤٹس ہوتے ہیں جو آپ کو گھروں میں اخباروں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. اخباروں کی پبلسٹی ہے, ٹیلی ویژن پہ پبلسٹی ہے, اس کے علاوہ اسپانسرشپس ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کل کھیلوں میں مختلف کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسپانسر کیا ان پروگراموں کو. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ نہ صرف اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں بلکہ انسانوں کی, ہیومن بینگز کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا تھا مختلف اسپانسرشپس کے بارے میں. ابھی آپ ایک چیز کا بالکل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سگریٹ کے بارے میں اکثر اشتہار آتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اب بار بار یہ پبلسٹی آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ کمپنیز نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپورٹس کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک کاؤنٹر تھا آن دی بیسس آف انفارمیشن اینڈ فیڈ بیک فرام دا مارکیٹ اینڈ دی پبلسٹی کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ہم صحت کے لیے, صحت کے پروگراموں کے لیے, صحت کے لیے, کھیلوں کے لیے ہم ان کو اسپانسر کریں تاکہ ہمارا امیج آف پروڈکٹ کا امیج جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے برقرار رہے. یہ مختلف ٹولز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں پبلک ریلیشنز کے. پبلک ریلیشنز میں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں بالکل اتنا زیادہ بھی عرصہ نہیں گزرا کہ سینما ہالوں میں حکومتیں اپنی کارکردگی کے بارے میں فلمیں چلایا کرتی تھیں, جسے اس زمانے میں تصویری خبرنامہ کہا جاتا تھا. اس کے بعد مختلف پروڈکٹس کو سینماؤں میں فلم کے دوران یا مختلف چیزوں میں پروجیکٹ کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ پروڈکٹس ہیں. اور چونکہ وہاں زیادہ کنسنٹریشن ہوتی تھی کنزیومرز کی, کسٹمرز کی, عوام کی, تو وہ اس میسج کو وہاں پہنچا دیتے تھے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پروپیگیٹ, ہاؤ ٹو پروجیکٹ. This is the most important thing. The most important question which should be underlined is how. Now, I have told you before also, and once again I'll assert that the best way to project and prepare a campaign is on the basis of feedback and survey which you collect from the market. Now, coming back to public relations, various techniques, as I told you before also, that technology and thought is also improving day by day. Nowadays, the most important tool and the most important medium is television or visual. In olden days, first of all, everything used to be propagated through radio because that was the only medium available, that was audio medium available. Then there came a time when they used to record messages and they send it over by cassettes or by various other methods. Then they used to have records. They used to project government's policies. They used to announce through mobile things their messages to the public in various fields like agriculture, like industry, like social services, like the social pattern of life, upgrading of the pattern of life. So all this used to be through various programs. One of them I can still remember is Dehat Sudhar program and Agriculture Information program. So these programs basically purpose was to project government's performance and to convey to the people in far-flung areas and those areas where normally the message could not go. So this was one method adopted in the olden days. Then this has been modernized now. Now there is the advent of video age, digital editing age, video age, television age. There are, numerous channels. No information today can remain between curtains, and it is wrong because every channel is now broadcasting information and news. So far so that in some cases I have even found that people consider listening to news or watching news to be more updated than reading news in the morning papers. So the whole philosophy is now changing and the emphasis is coming now on video. Video has become also a very important tool of conveying
a campaign or proving to people or conveying to people that their product, their policy, their thought is for their benefit. So at the end of the day, public relations is a tool, is a science to convey a thought of a human being, organization, or an institution or government to its publics. Well, publics, as I told you, can be two publics, internal and external. So first of all, it is very important that public relations should help the management in developing the interaction between the management and its employees. If that interaction is good, the employees will perform better. If that interaction is not good, employees are disgruntled, then the performance will not be good, and resultantly the result will not be good. So these are the modern philosophies which have upgraded the human desire to interact with another human being to his benefit, for his benefit, and of course pass on these benefits to the other human being. Now we are going to talk about the results. If you have prepared a good campaign and you have launched it in a nice way, then it is very important that there should be a follow-up. Launch is one segment of public relations. On the basis of information received, you prepare a campaign and then you launch it through publicity, through word of mouth, through handouts, through billboards, or any other medium like television channels or anything. So the most important thing is now you have done that. Now after that, whether your campaign is bringing the desired results or not is very important to see. So the best method is the feedback. On the basis of feedback, you have to again devise or correct, make corrections in your campaign. There may be some problems which may be responsible for not getting the desired results. So it is very important that you get the feedback and make corrections in your campaign and then launch a follow-up campaign. If the follow-up campaign will not be there, you will see that the original campaign generally does not perform. Original campaign is good. Original launch is good to introduce. But the later campaign, the follow-up campaign is very important for that sustained effort which is required on the basis of the knowledge achieved from the feedback. So یہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر آپ مارکیٹ سے حاصل کردہ انفارمیشن کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اور اپنی لانچ کیمپین یا پبلک ریلیشن کیمپین میں کریکشنز نہیں کریں گے تو وہ پروڈکٹ، وہ پالیسی، وہ تھیوری کچھ عرصہ چلنے کے بعد آہستہ آہستہ ڈمینش ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے بعد جب یہ پروسیس شروع ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا. سو یہ یاد رکھیے کہ کیمپین کے دو حصے ہیں، پبلک ریلیشنز کیمپین کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لانچ، یعنی آپ نے ایک کیمپین کو لانچ کرنا ہے، ایک پروگرام کو لانچ کرنا ہے جس کو آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے پبلک ریلیشنز کی تھیریز اور پبلک ریلیشنز کے سیٹ پیرامیٹرز کے مطابق. اس کے بعد نمبر 2 آپ نے اس کا فالو اپ کرنا ہے آن دی بیسس آف دی ریزلٹس اور دی فیڈ بیک ریسیوڈ فرام دا مارکیٹ. دو چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ یا کریکٹ کرتے ہیں یا آپ ہولڈ کرتے ہیں. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کار بنائی گئی اور اس کار کو لانچ کیا گیا بڑے فین فیئر سے، بڑے شو سے اور بڑے طریقے سے بہت خرچ کر کے اور بہت بڑی پبلک ریلیشن کیمپین کے ذریعے اس کو لانچ کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ فیلڈ میں وہ کار کی پرفارمنس کیسی ہے. اب ہوا کیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد کاروں کی بریکیں فیل ہونی شروع ہو گئیں یا ڈرمز گرم ہونے کے بعد ٹائر پھٹنے شروع ہو گئے. اب جب یہ واقعات پیش آنے شروع ہو گئے تو لوگوں نے گاڑیاں ورکشاپس میں بھیجنی شروع کر دیں یا ان کو بیچنا شروع کر دیا اس سے دل برداشتہ ہو کر. اس کے بعد کیا ہوا؟ کمپنی نے فوراً مجبور ہو گئی ان کاروں کو وڈرا کرنے پر.
اب یہ لیٹ ایکشن تھا, لیٹ ریئیکشن تھا, ڈیمیج ہیڈ بین ڈن, نقصان پہنچایا جا چکا تھا ریپوٹیشن کو. نتیجہ یہ ہوا کہ اس دوران جب وہ گاڑیاں واپس آئیں اور ان کو کریکٹ کیا گیا اور اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال رکھنے کی کوشش کی گئی, اس عرصے میں دوسری کمپنی نے اپنا شیئر بڑھا لیا. تو یہ وجہ تھی کہ لانچ کرنے کے بعد, پروڈکٹ کو مارکیٹ میں دینے کے بعد اس کا فیڈ بیک نہیں رکھا گیا, اس فیڈ بیک کو ذہن میں نہیں رکھا گیا اور اس کی بنیاد پر کریکشن نہیں کی گئی. جب وہ سر پر پڑی تو اس کے بعد اس کے بارے میں انہوں نے ایکشن لیا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لانچ کے فوراً بعد فالو اپ بے حد ضروری ہے, تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو کریکٹ کیا جا سکے. اب ہم آتے ہیں پبلک ریلیشنز کا ایک اور رول ہے, اور وہ رول ہے کس حوالے سے, یعنی پبلک ریلیشنز کی پبلکس کیا ہیں, یعنی پبلک ریلیشنز کی کیا اہمیت ہے ان مختلف پبلکس کے لیے. جیسے میں نے آپ کو مختصراً پہلے بتایا تھا, پبلک ریلیشنز کی پبلکس دو ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انٹرنل پبلک, یعنی امپلائیز یا وہ لیبر جو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے, اور دوسری پبلک ہوتی ہے آپ کی وہ پبلک جو آپ کا کسٹمر ہو سکتے ہیں, یا وہ پبلک جو آپ کی اس پالیسی, اس کیمپین سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وابستہ ہوں یا اس سے ان کا تعلق ہو. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے, اگر جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا, انٹرنل پبلک کو مطمئن رکھنے کے لیے پبلک ریلیشنز کے کیا طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشنز کی ایک ہال مارک ہے انٹرنل نیوز لیٹر, یعنی ایسا نیوز لیٹر جو ود ان دی آرگنائزیشن سرکولیٹ کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کمپنی جو نئی پالیسیاں, کمپنی جو نئی چیزیں, کمپنی جو نئی تجویزیں, کمپنی جو نئی بہتریاں پیدا کر رہی ہوتی ہے, اس کو اپنے امپلائیز تک پہنچانا. امپلائیز ایک بہت بڑا آپ کا پی آر ٹول یا پی آر پرسن ہوتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کا امپلائی آپ سے مطمئن نہیں ہے تو وہ جہاں بھی جا کے بیٹھے گا وہ کہے گا ہماری کمپنی اچھی نہیں ہے, اس کمپنی یہ نہیں دیتی, یہ کمپنی وہ نہیں دیتی, ہر جگہ وہ اس کے بارے میں بیان کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کمپنی جو اپنے امپلائیز کا خیال نہیں رکھ سکتی, وہ ہمیں جو چیزیں دیتی ہیں وہ کیسے اچھے بنا سکتی ہے, یا ان کی پالیسیاں ہمارے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے اس انٹرنل کمیونیکیشن کے ذریعے, یعنی انٹرنل نیوز لیٹر کے ذریعے, کمپنی کی جو بہتری ہے, امپلائیز کی بہتری کے لیے جو کام کر رہی ہے, جو پالیسیاں بنا رہی ہے, وہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں. پھر کمپنی کے اچھے امپلائیز کی اس میں نشاندہی کی جاتی ہے, ان کو مارک کیا جاتا ہے کہ یہ امپلائیز اچھے ہیں, انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں اس نیوز لیٹر میں خبریں ہوتی ہیں, جس سے ایک سازگار ورکنگ ایٹماسفیئر, یعنی ایک ایکسیپٹیبل, ایک کمفرٹیبل ورکنگ انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے. اس سے جذبہ بہتر ہوتا ہے, محنت زیادہ کی جاتی ہے, پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے, چونکہ توجہ زیادہ ہوتی ہے, پریشانی کم ہوتی ہے, امپلائیز زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں ہوتی ہیں, اس کے ذریعے آپ امپلائیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو انٹرنل نیوز لیٹر ہے یہ باہر بھی سرکولیٹ کیا جاتا ہے, تاکہ باہر والی پبلک کو, کنسرنڈ پبلک کو, یعنی جس طرح اگر کوئی پبلک یوٹیلیٹی کمپنی ہے تو گورنمنٹ کے اداروں میں, یا اگر کوئی پروڈکٹ کی کمپنی ہے تو یوٹیلائزیشن کے اداروں میں یہ کسٹمرز کو اس کی کاپیاں بھیجی جائیں, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ کمپنی اپنے داخلی معاملات پر کس طرح قابو رکھے ہوئے ہے اور ان کو کس طرح امپروو کر رہی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت یوزفل پی آر ٹول ہوتا ہے, جس کے ذریعے آپ لوگوں تک, انٹرنل
نیوز لیٹر کے ذریعے یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں کہ کمپنی نے کیا لینڈ مارکس حاصل کیے ہیں اس عرصے میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا سورس کیا ہوتا ہے. دوسرا سورس ہوتا ہے میل ملاقات, ریلیشنز, انٹریکشن, کنسرنڈ کوارٹر سے, کنسرنڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی سے انٹریکشن. پبلک ریلیشنز کا وہ کون سا سیگمنٹ ہے؟ ان کا ایک سیگمنٹ میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے. دو ہی میڈیا ہیں. اب ان کی آگے بہت ساری شاخیں بن چکی ہیں, لیکن دو میجر میڈیاز ہیں, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. تو ان کا پبلک ریلیشنز کا جو مینیجر ہے یا جو پبلک ریلیشنز کا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ریپو کیسا ہے؟ ہاؤ از اٹ ان اٹس ریلیشنز ود میڈیا اینڈ ہاؤ اٹس ریلیشنز آر ود دی پیپل آف میڈیا. This is one of the other factor which public relation has to take care of. اب میڈیا میں کیا چیزیں عوامل ہوتی ہیں جس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن, آپ کی پالیسی کے بارے میں کوئی ایڈورس پروپیگنڈا نہ ہو. وہ ایڈورس پروپیگنڈا کیوں ہوگا؟ اگر آپ کا ریپو اچھا نہیں ہوگا. کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے, اگر یوٹیلیٹی کمپنی آپ کو وقت پر کنیکشن نہیں دے رہی تو ایک اوپینین بن جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرتے. اگر پبلک ریلیشنز والا یہ وقتاً فوقتاً پریس کو بتاتا رہے کہ آپ کا ہدف اس سال کتنے کنیکشن دینے کا تھا اور آپ نے کتنے کنیکشنز دیے, تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ آپ کی کمپنی کے لوگ محنت کر رہے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کام متواتر کر رہے ہیں. تو اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے, کن عوامل کے ذریعے آپ لوگوں تک اپنی بہتری کے پروگراموں کی, اپنی کارکردگی کے کس طرح پیغامات ان تک پہنچا سکیں. یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ہے آپ کا پریس سے ریپو. آپ پریس سے اگر ریگولر ملتے ہیں, آپ میڈیا سے اگر آپ روزانہ ملتے ہیں, تو ایک پرسنل ایکویشن بن جاتی ہے. اور پرسنل ایکویشن سب سے بڑا پبلک ریلیشن ٹول ہے میری رائے میں, کیونکہ پرسنل ایکویشن پہ کوئی بھی خبر لگانے سے پہلے وہ اخبار والا یا وہ پریس والا یا وہ کورسپونڈنٹ, جو بھی آپ کہہ لیں اسے, یا وہ نمائندہ, سب سے پہلے آپ سے بات کرے گا. اب جب وہ آپ سے بات کرے گا تو وہ بات پہلے ہی ٹون ڈاؤن اور میلو ہو چکی ہوگی, یعنی اس میں تیزی یا اس میں سختی کم ہو چکی ہوگی. تو یہ ریپو ان سے ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک بات کو بالکل مد نظر رکھنا چاہیے اور اسے نہیں فراموش کرنا چاہیے کسی صورت بھی, کہ اس کا انحصار بھی آپ کی پرفارمنس پر ہے. اگر پرفارمنس صحیح ہے تو ریپو بھی کام کرے گا. ریپو کیسے اثر انداز ہوتا ہے پرسنل ریلیشنز پر؟ اگر اس کو کنیکشن چاہیے اور اس کو کنیکشن نہیں ملا تو اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے 400 کنیکشن دیے یا 500 کنیکشن دیے. لیکن یہی کام اگر پرسنل ایکویشن سے ہوگا تو آپ ریپو کے ذریعے اسے کنونس کر سکیں گے کہ تمہیں اس وجہ سے کنیکشن لینے میں دیر ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ جلدی حل کر لیا جائے گا. یہ ہے پرسنل ایکویشن. یہ بھی ایک بہت ہی اہم ٹول ہے. تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پبلسٹی. آپ کی پروڈکٹ کی پبلسٹی, یہ بھی ایک ٹول ہے. آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پبلسائز کرنا ہے, آپ نے پروڈکٹ کو متعارف کرانا ہے, اور متعارف کرانے کے بعد وقتاً فوقتاً لوگوں کو یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے. دوسری پروڈکٹس کے مقابلے میں اس میں یہ کوالٹیز ہیں, یہ بہتری ہے, تو اس کی طرف آپ توجہ دیں بجائے اس کے کہ آپ دوسری پروڈکٹس کو خریدیں. سو پبلسٹی ایک بڑا ہی مؤثر پبلک ریلیشنز کا ہتھیار ہے. اب پبلسٹی کے کئی طریقے ہیں, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا. پبلسٹی کا ایک طریقہ جو آج کل بہت رائج ہے وہ اسپانسرشپس ہے, جس سے آپ کی کمپنی کی اسٹرینگتھ, آپ کی کمپنی کی اکنامک اسٹرینگتھ, آپ کی کمپنی کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے, اور وہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے لوگوں میں پروڈکٹ کو یوز کرنے سے. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو یوٹیلیٹی آئٹم ہے, یعنی کنزیومیبل آئٹم ہے, اور اگر اس کی آتھینٹسٹی جاننا چاہتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا معیار ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کی سٹینڈنگ کیا ہے, اور پبلسٹی ایک معیار ہوتا ہے اس کو جانچنے کا.
پبلسٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج اخباروں میں بھی ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہے اور ریڈیو کے ذریعے بھی ہے. ریڈیو ایک دفعہ پھر دوبارہ لوگوں کو ریڈیو سننے کا شوق ہو رہا ہے اور یہ ایف ایم ٹرانسمیشنز جو ہیں یہ پاپولر ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کسی چیز کی پاپولر ہونے یا اس کے ان پاپولر ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں اور وہ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو ان کو پاپولر یا ان پاپولر کرتی ہیں. اس کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں احاطہ کرنا چاہیے. واٹ آر دوز ریزنز which are making things popular and unpopular. Now, the most important thing one should consider, as I told you in the beginning of this definition, when I was telling you about definition of PR, and I told you that my definition is very simple as against the complex, accepted, universally recognized definitions, that I defined P for performance and R for result. And I've given you enough examples. میں نے آپ کو کافی مثالوں سے واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے بنیادی طور پر ایسی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں کہ پرفارمنس بہتر کر کے بہتر نتائج اختیار کیے جا سکتے ہیں. سو پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ ٹو میجر امپورٹنٹ سیگمنٹس آف پبلک ریلیشنز آر دا ٹو انیشلز P, which is public as generally conceived and thought is for performance. And number 2, R for relations, as for relations and public, is for results. اب آپ نے بخوبی اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ پبلک ریلیشنز کے امپورٹنٹ انگریڈینٹس کیا ہیں، یعنی ان کی لازمی امر اور ان کے لازمی عوامل کیا ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی کیمپین تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس میں پرفارمنس اور رزلٹ دونوں کو لازم و ملزوم نہیں سمجھیں گے. یہ ضروری ہے کہ آپ پرفارمنس جب تک کسی چیز کی اچھی نہیں ہوگی تو اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. کوئی کیمپین تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اچھی پروڈکٹ، اچھی پرفارمنس والی پالیسی یا اچھی پرفارمنس والی کوئی بھی عمل آپ خود اس کو اسٹیبلش نہیں کر لیں گے تو آپ مارکیٹ میں کبھی بھی اس کو پاپولرائز نہیں کر سکتے. یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہی مختصر اور جامع تعریف ہے پبلک ریلیشنز کی. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے اور کوئی بھی کیمپین بناتے وقت اس بات کا بخوبی اندازہ بھی کیجئے، پراپرلی مارکیٹ سے سروے کیجئے، حاصل کیجئے، جس کی بنیاد پر کیمپینز بنائیے اور اس کو آگے چلائیے. تبھی پبلک ریلیشن کے طور پہ آپ کامیاب ہوں گے. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پبلک ریلیشنز آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت آپ روزمرہ استعمال کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو ملتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، جب آپ کسی سے کوئی بات ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا طرز عمل، آپ کا طریقہ، یہ سب پبلک ریلیشنز کے ہی مختلف شکلیں ہیں. اس بات کو یاد رکھیے. یہ نہ سمجھیے کہ وہ پبلک ریلیشن سے باہر ہے. انسان نے پہلا لفظ بھی جب شروع کیا تھا بولنا تو وہ بھی پبلک ریلیشن تھا، کیونکہ اس نے زمین پر لکھا تھا یا اس نے گفتگو کی تھی. پرانے زمانے میں بھی تمام پیغامات کو پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ استعمال کیا جاتا تھا اور وہ واسطہ پبلک ریلیشن کا ایک طریقہ ہوتا تھا. مجھے امید ہے آپ پبلک ریلیشنز کے بارے میں آپ کو کافی آگاہی ہو گئی ہوگی. I am sure that you will be able to comprehend what are the meanings of public relations, what is the definition of public relation, and what are the different segments of public relations, and what are the different things which you should do in order to be a good PR professional. Well, we will discuss a lot of things on this subject in later lectures, but today we have just tried to give you a brief account of what public relations is and what is its meaning and what is its accepted definition of public relation. Thank you, and we will meet again. Khuda Hafiz.